سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سمندر کی تہ میں اسلحے کی تلاش۔ ہم حسب معمول اپنی موٹر بوٹ سمندری گلاب پر دوپہر کے بعد واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن ہم تیونس سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ ہم سمندری گلاب پر پہنچ کر یہ سوچ رہے تھے کہ تیونس کی یہ آخری رات کس طرح گزاری جائے۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک عرب ہماری کشتی پر آیا۔ اس نے آتے ہی رسمی سلام دعا کی اور بے وقت خلل اندازی پر معذرت چاہنے لگا۔ اس کی مختصر سی نوکیلی داڑھی تھی۔ ہمیں اس کی یہاں آنے پر سخت حیرت تھی۔ کچھ رسمی اور اخلاقی گفتگو کے بعد اس نے کہا، میرا آقا آپ کو یاد کرتا ہے۔ تمہارا آقا کون ہے اور اس کو ہم سے کیا کام ہے؟ میں اس وقت اپنے آقا کا نام ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ میں اس کے کام کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا، لیکن ہم تمہارے آقا سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس پر اس نے احترام سے سر جھکا دیا اور بولا کہ اس کے آقا سے مل کر آپ خوش ہوں گے، آپ کی عزت کی جائے گی اور آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا آقا ہم پر یہ نوازش اور کرم کیوں کرنا چاہتا ہے؟ آپ سے وہ جو کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے آپ کو نوازا جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کل صبح تیونس سے روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے اب کوئی بھی نیا کام کرنا نہیں چاہتے، مگر وہ مصر تھا کہ ہم اس کے آقا سے ضرور مل لیں۔ اس کے علاوہ اس کا انداز بتلا رہا تھا کہ ہم نے انکار کیا تو ہماری زندگی کو خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کا مالک ہم سب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یہ آپ کی مرضی ہے، مگر بہتر ہے کہ صرف کپتان یعنی کہ آپ ہی اس سے مل لیں، ایک دو کو ساتھ لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ میں نے منظور کر لیا، اپنے ساتھ پیٹر اور فرانس کو لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہمارا مہمان ہمیں تیونس کی مختلف سڑکوں اور گلیوں میں گھماتا ہوا ایک سفید مکان کے دروازے پر لے گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور سڑکوں پر لوگوں کی بھیڑ بھی کم ہو گئی تھی۔ ایک تنگ سے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ سامنے صحن تھا، اس کے دوسری طرف ایک دروازے سے گزر کر ایک زینے پر چڑھ گئے۔ اس مکان کی اونچی اور موٹی دیواروں نے ہمیں شہر کے شور و غل سے دور کر دیا تھا اور یہاں چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ ہمارا گائیڈ بائیں طرف مڑ گیا اور اس کے بعد ایک دوسری عمارت میں داخل ہوا۔ اسی طرح اس کا بھی ایک صحن تھا۔ اس مکان کی دیواروں پر رنگ برنگی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور فرش سفید سنگ مرمر کا تھا۔ کچھ تاڑ اور کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ یہاں کے ماحول سے الف لیلا کی کہانیوں کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ قدیم مشرقی سجاوٹ کے ساتھ مغربی طرز کی جھلکیاں عجب سما پیدا کر رہی تھیں۔ بجلی کے کمکمے قدیم طرز کے جھاڑ فانوس میں روشن تھے۔ صحن کے ایک کونے میں کھلے آسمان کے نیچے ایک میز پر ایک خوبصورت اور باروب عرب بیٹھا تھا۔ وہ یورپین کپڑوں میں ملبوس تھا اور سگار پی رہا تھا۔ ہمارا گائیڈ صحن سے گزر کر اس کے پاس پہنچ گیا اور جھک کر سلام کیا۔ عرب نے ہمارے گائیڈ کو گردن کا اشارہ کیا، اس پر وہ فوراً ہی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں خالی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محترم دوستو، کرسیوں پر تشریف رکھیے، اور یہ کہتے ہوئے سگار کا ڈبہ ہماری طرف بڑھا دیا۔ سگار سے شوق فرمائیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو شراب پیش نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے حرم میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ میں خود اس کا شوق رکھتا ہوں، لیکن دوسری جگہ یورپی تفریحات کا پورا سامان آپ کے لیے تیار ہے۔ ہم نے سگار سلگایا۔ رات گرم تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور صحن میں تاڑ کے درخت بالکل ساکت کھڑے تھے۔ آخر ہمارا عرب میزبان بولا، مجھے یقین ہے کہ تیونس آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہاں کی روایتی مہمان نوازی سے آپ خوش ہوئے ہوں گے۔ بہت پسند آیا جناب، مگر آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ میں آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہوں۔ فرانس کچھ بولنا چاہتا تھا مگر عرب نے اسے پہلے ہی خاموش کر دیا اور بولا، میں آپ کی موٹر بوٹ اور آپ کی سرگرمیوں کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ سمندری غوطہ خور اور مہم جو لوگوں میں سے ہیں اور اسی بات سے میرا تعلق ہے۔ لیکن حضور والا، ہم اب یہاں بحر روم میں کام کرنا نہیں چاہتے اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ عرب نے اس پر ہمیں بتایا کہ اس کا کام مختصر ہے اور ہمیں زیادہ عرصہ نہیں رکنا پڑے گا، مگر میں نے کہا کہ
ہم اب یہاں سے روانہ ہونے کا قطعی فیصلہ کر چکے۔ اس پر اس نے کچھ تہکمانہ اور کچھ ملتجیانہ انداز میں کہا، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، پھر ایک بھاری انعام آپ کا منتظر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کیے بغیر تیونس سے نہیں جا سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ کیا ہمیں طاقت کے ذریعے روکا جا رہا ہے؟ میں طاقت تو نہیں کہوں گا، مگر 1,00,000 فرانک کے عوض آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 1,00,000 فرانک؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کام بتائیے۔ آج کی رات عیش و عشرت کی رات ہے، کل کام کی باتیں ہوں گی۔ آپ لوگ ایک عرصے سے سمندر پر ہیں اور آپ کو شہری زندگی کے عیش و نشاط کی سخت ضرورت ہوگی۔ ہمارے سابقہ راہبر کو بلایا گیا جس کا نام قطبی تھا۔ عرب سردار نے قطبی سے عربی زبان میں کچھ گفتگو کی جو میں نہیں سمجھ سکا۔ اس سے گفتگو کے بعد عرب سردار میری طرف متوجہ ہوا اور فرانسیسی زبان میں بولا، آپ کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے، آپ سے اب کل ملاقات ہوگی۔ ہمیں ایک نائٹ کلب لے جایا گیا، یہاں شراب کا آرڈر دیا گیا۔ کلب کا ماحول عجیب تھا، کہنے کو یہ ایک افریقی نائٹ کلب تھا مگر ایک بین الاقوامی کلب معلوم ہوتا تھا۔ یہاں ہر قوم اور ملک کے افراد موجود تھے۔ شراب کے ساتھ 3 جرمن لڑکیاں ساقی کے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کی گئیں۔ مجھے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میں اتنے عرصے کے بعد اپنی مادری زبان جرمن میں گفتگو کر سکوں گا۔ ہم نے ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی، تمام رات ان کے ساتھ رقص کرتے رہے اور جب صبح صادق نمودار ہوئی تو اپنی موٹر بوٹ پر واپس لوٹ گئے۔ واپس پہنچ کر جب ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتلایا کہ ہمیں بزور طاقت روکا جا رہا ہے تو ان کو یقین نہیں آیا اور کہنے لگے کہ شاید ہم نے کچھ زیادہ پی لی ہے۔ ہم جب دوپہر کو سو کر اٹھے تو رات کے تمام واقعات ایک افسانہ معلوم ہوئے، جیسے ہم نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب قطبی پھر سمندری گلاب پر آن موجود ہوا تو ہمیں حقیقت کا احساس ہوا۔ قطبی کے ساتھ ہم تینوں میں فرانس اور پیٹر بھی عرب کے پاس پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد سردار نے اپنی جیب سے ایک نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا۔ یہ ایک سمندری ساحل کا نقشہ تھا جو تیونس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے اپنی ایک موٹی انگلی نقشے پر ایک جگہ رکھ دی اور کہا، اس جگہ افریقی بیڑے کا ایک ساز و سامان کا جہاز اتحادیوں نے ڈبو دیا ہے۔ میں نے غور سے نقشے کی طرف دیکھا، واقعی عرب صحیح نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی معلومات کی دل ہی دل میں تعریف کی۔ وہ پھر بولا، میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے اس ڈوبے ہوئے جہاز کے اسلحے کی ضرورت ہے، صرف اسلحہ جس کو نکالنے کے بعد آپ 1,00,000 فرانک کے حقدار ہو جائیں گے۔ مگر ہمارا اصول ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رقم کا ایک حصہ پیشگی لے لیتے ہیں۔ کام کرنے کے بعد پیسہ ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور دوسرے 2 کھڑے ہوئے عربوں نے بھی اس کی تائید کی۔ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ مضحکہ خیز انداز میں اس نے گردن جھٹکی اور بولا، میرے دوست، آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف پہنچی۔ آپ پر اعتماد نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، اصل میں کاروبار ہے۔ نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپ کا روپیہ لے کر بھاگ جائیں گے؟ اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا۔ اوہ کپتان، نہیں، میرا ایسا خیال نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کے مصاحبوں نے اشارہ کیا کہ انٹرویو ختم ہو گیا اور میں غم و غصے کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ ہم پھر اسی کلب میں گئے اور رات پینے پلانے میں گزاری۔ پچھلی رات کی جرمن لڑکی پھر میری شریک رقص بنی۔ وہ ایک اچھے خط و خال کی لڑکی تھی، اس کا نام پالا تھا۔ اس نے آج رات زیادہ پی لی تھی۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات سنائے۔ بعض دفعہ وہ افسردہ ہو جاتی، وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہ تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، تم اس ملک میں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم یہاں صرف چھٹیاں گزارنے آئے۔ اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑی نرمی سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہاں کے بارے میں تمام باتیں جانتی ہوں۔ تم ایک موٹر بوٹ کے مالک ہو اور یہاں چند لوگ تمہیں ایک کام پر لگانا چاہتے ہیں اور تمہیں اس کے عوض روپیہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھے اس کی معلومات پر حیرانی ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے پھر کہا، جارج، خدا را ان کے پھندے میں مت پھنسو۔ وہ قوم پرست عرب ہیں، اپنے ملک اور قوم کے لیے تمہاری جان لینے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ اگر تم تیونس سے فرار ہو سکتے ہو تو فوراً فرار ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ اپنی تصدیق کے لیے
مجھے ایک دوسرے آدمی کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی باتیں کی جو پالا کہہ چکی تھی، لیکن میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ جب میں سمندری گلاب پر واپس آیا، 2 عرب رائفلوں کے ساتھ کشتی پر موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو یہاں ان کے مالک نے ہماری اور کشتی کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، مگر مجھے کسی حفاظت کی ضرورت نہیں، مالک کا حکم یہی ہے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا اور میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اگلی صبح قطبی پھر کشتی پر موجود تھا۔ وہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ہمیں اگلے دن جائے معلوم پر جا کر غرق شدہ جہاز کا پتہ لگانا ہے۔ میں اس پر برس پڑا، تم اور تمہارا مالک جہنم میں جائے، اس کو میری کشتی پر مسلح گارڈ بھیجنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں اور تمہارے گارڈوں کو سمندر میں پھینک دوں گا۔ اس نے سمجھایا، کپتان پاگل مت بنو، فرض کر لو کہ اگر تم نے ان کو سمندر میں گرا دیا تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ میرے مالک کے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، وہ تمہیں کہیں سے بھی کھینچ کر یہاں بلا لے گا۔ تم اس کو نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک آدمی ہے۔ میں اپنا غصہ پی کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن ان گارڈوں کی حفاظت میں ہم غرق شدہ جہاز کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ کئی دن اس کھوج میں صرف ہوئے، کبھی مشرق کی طرف جاتے، کبھی مغرب کی طرف۔ عرب کی 2 موٹر بوٹ ہمارے ساتھ تھیں، وہ مسلسل ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ ہمارے فرار کی کوئی صورت نہ تھی۔ جوں دن گزرتے گئے اور ڈوبے ہوئے جہاز کا کہیں پتہ نہ لگا، ہمارے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ پہرے دار کشتیاں ہمیں شبے کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ایک دن پیٹر نے اس غرقاب جہاز کا پتہ لگا لیا۔ جب یہ خبر عربوں کو دی گئی تو وہ خوشی سے مسکرا اٹھے۔ میں نے غرقاب ملبے کو دیکھنے کے لیے غوطہ لگایا اور اب میری سمجھ میں آیا کہ عرب اس جہاز کا سامان کیوں نکلوانا چاہتا تھا اور یہ عرب لوگ کون تھے۔ یہ عرب اور اس کی پارٹی کٹر وطن پرست تھے اور الجیریا سے فرانسیسیوں کے اقتدار کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اسلحہ عرب انقلابیوں کو الجیریا سپلائی کیا جائے گا۔ بحیرہ روم کی تہہ میں غرقاب جہاز ایک اسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ یہ رائفلوں، توپوں، بموں، مشین گنوں، میزائل، دستی بموں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سمندر کی تہہ میں کچھ صندوقوں کو کھولا اور دیکھا کہ تمام ہتھیار اچھی حالت میں ہیں، ان پر کی گئی پالش اچھی طرح چمک رہی تھی۔ ان کو نکالنا بھی زیادہ مشکل کام نہ تھا، مگر جب میں سطح سمندر پر آیا تو میں نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا اور نہ میں نے اس پورے اسلحے کے بارے میں بتایا جو جہاز میں میں نے دیکھا تھا۔ میں نے عربوں کو بتایا کہ اسلحے ضرور ہیں، مگر جس قسم کے اسلحے انہیں چاہیے اس کا اندازہ کرنے کے لیے کافی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی۔ ہم نے غرقاب جہاز کی سطح پر نشان بنایا اور واپس آ گئے۔ میں نے کشتی ہی پر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ہم نے خود کو کیبن میں مکفل کر لیا اور صرف جرمن زبان میں گفتگو کی جو عرب نہیں سمجھتے تھے۔ فرانسیسی اور انگریزی وہ اپنی مادری زبان عربی کی طرح سمجھتے اور بولتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اگر ہم نے تمام اسلحہ سمندر سے نکال کر ان کو دے دیا تو بھی ہمیں روپیہ نہیں ملے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے فوراً بعد ہمیں گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ یہی خطرہ میرے تمام ساتھیوں کے ذہن میں بھی تھا، اسی لیے ہم نے طے کیا کہ فرار کے لیے ہمیں وقت اور موقع کا منتظر رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارے اپنے ہتھیار تھے، کچھ رائفلیں اور گولیاں ہم نے کشتی کی پوشیدہ الماریوں میں چھپا رکھی تھی، مگر ہم ان کو نکال نہیں سکتے تھے۔ اگر عرب ہمیں ایسا کرتے دیکھ لیں تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو قطبی ہمیں سیدھا اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ وہ یہ جان کر خوش ہوا کہ ہم نے غرقاب جہاز کا پتہ لگا لیا ہے، مگر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے جب میں نے اس کو بتایا کہ اسلحہ نکالنے میں وقت لگے گا کیونکہ ہمارے پاس آکسیجن کے فلٹر ختم ہو گئے ہیں۔ اس بہانے سے ہمیں وقت مل گیا اور کم از کم جب تک سمندر سے اسلحہ حاصل نہ کر لیا جائے ہم محفوظ تھے۔ عرب مالک یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ہم کس قسم کا فلٹر چاہتے ہیں۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا جب میں نے اس کو بتایا کہ اسی قسم کا فلٹر جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ تیونس میں دستیاب نہیں ہوگا۔ فلٹر آنے میں 15 دن صرف ہو گئے اور ہم اس درمیان آرام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر میں نے عرب سے روپوں کا مطالبہ کیا۔ میں نے اسے بتلایا کہ یہ کام 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے، کم از کم اسے 5 لاکھ ہمیں دینے چاہیے اور سر دست وہ صرف 1 لاکھ ہی دے دے اور باقی اسلحہ نکالنے کے بعد، مگر اس نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا کیونکہ اس کو ہماری نیت پر شبہ تھا۔
ہماری کشتی میں پہلے سے ہی کھانے پینے کا کافی سامان موجود تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مزید سامان ذخیرہ کر رہے تھے۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ ہماری روزانہ ضروریات کا سامان ہے۔ در حقیقت ہم نے زیادہ تر ڈبوں کی اجناس کو محفوظ رکھا تاکہ یہ ہمارے فرار کے وقت کام آئے۔ فلٹر آ جانے کے بعد ہم پھر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ڈوبا ہوا جہاز تھا۔ جہاز کے ہر حصے میں اسلحہ موجود تھا اور میں حیران تھا کہ اس کو کہاں سے نکالنا شروع کیا جائے۔ اربوں کو صرف رائفلوں اور مشین گنوں کی ضرورت تھی، مگر ہم نے انہیں بتایا کہ یہ چیزیں دوسرے اسلحے میں دبی پڑی ہیں اور جب تک یہ صاف نہ ہو ہم رائفلوں وغیرہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے مجھے کام کی مدت کو بڑھانے کا موقع مل گیا۔ اس پر عرب بہت غصے میں تھے اور وہ ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ ہم دانستہ طور پر کام میں دیر کر رہے ہیں۔ فرانس پیٹر اور میں نے زیادہ تر غوطہ زنی کی اور آخر میں ہم نے چند صندوق مشین گنوں اور رائفلوں کے بھی نکال کر دیے۔ جب شام کو ہم سمندری گلاب پر پہنچے تو ہم نے ایک مشین گن کو اپنی کشتی میں چڑھانے کے امکانات پر غور کیا۔ پیٹر نے مشورہ دیا کہ ہم صرف رائفلوں کے سہارے فرار نہیں ہو سکتے، ہماری حفاظت کے لیے ایک مشین گن بھی ہونی چاہیے۔ کارل نے کہا پیٹر یا فرانس رات کو سمندر میں جا کر ایک مشین گن نکال لائیں، مگر میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ عرب پہرے دار بالکل قریب ہیں اور وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ایک مشین گن اپنی حفاظت کے لیے نکال رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں۔ طے یہ پایا کہ مشین گن نکالنے کے بعد بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ جب تک مسلح عرب ہم پر مسلط ہیں ہمارے فرار کا خواب بس خواب ہی ہے۔ کسی طرح ہمیں ان عقابوں سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ دوسری صبح میں قطبی کے پاس گیا اور اس سے کہا ہم تیونس واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے، ابھی تو آپ نے وہ اسلحہ نکالنا شروع کیا ہے جس کی میرے مالک کو ضرورت ہے۔ مجھے اس کا افسوس ہے مگر میں تیونس جانا چاہتا ہوں، اگرچہ تھوڑی سی دیر کے لیے، لیکن کیوں؟ میں تمہارے آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ میں آپ کو اجازت نہ دوں تو بات صاف ہے، ہم مزید غوطہ زنی نہیں کریں گے اور اپنی کشتی پر آرام کرتے رہیں گے۔ میں نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب تک اسلحہ سمندر کی تہہ میں ہے ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ قطبی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے مشورہ کیا۔ ہمیں مطلع کر دیا گیا کہ ہم تیونس جا سکتے ہیں۔ میں نے اکیلے میں عرب سردار سے ملاقات کی، وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ذرا غصے سے کہا تم 10 لاکھ کا کام 1 لاکھ میں کرانا چاہتے ہو، اس پر بھی ہمیں بھوکا مار ڈالنا چاہتے ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بولا واپس سمندر پر جاؤ اور اسلحہ میرے پاس بھیج دو۔ تم مجھ سے اس طرح بات مت کرو، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا، قہر آلود نگاہوں سے، جیسے ابھی وہ پستول نکال کر میرا خاتمہ کر دے گا، مگر پھر اس نے اپنا غصہ پی لیا اور بولا تمہیں 1 لاکھ فرانک مل جائیں گے۔ 1 لاکھ؟ تم یہ اسلحہ باغیوں کے ہاتھ کروڑوں روپے میں بیچو گے۔ ہماری ضرورت کا بھی تو خیال کیجئے، ہمیں روپے کی سخت ضرورت ہے، سر دست اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ جب کام پورا ہو جائے تو ہمیں سمندر میں دھکا دے دو اور جو روپیہ دو گے وہ بھی چھین لو۔ تم میرے اعتماد اور عزت کو چیلنج کر رہے ہو۔ حضور والا، آپ کو اسلحہ چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی۔ 250 فٹ گہرے سمندر میں غوطہ زنی کس قدر خطرناک ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ ہمیں آرام کی سخت ضرورت ہے، ہمیں 1 ہفتے تیونس میں آرام کرنے دو، اس کے بعد ہم کام پر جائیں گے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس نے میری بات مان لی اور 1 لاکھ فرانک بھی دے دیا۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ مزید روپیہ بھی مل جائے گا، کیونکہ زیادہ تر عرب ایماندار ہوتے ہیں۔ میں اپنی کشتی پر لوٹ آیا اور اس کے بعد ہم فرار کے منصوبے تیار کرنے لگے۔ اس وقت ہماری کشتی پر 3 مسلح عرب پہرا دے رہے تھے۔ میں نے قطبی سے التجا کی کہ وہ ان محافظوں کو یہاں سے ہٹا لے، مگر وہ نہیں مانا۔ یہی کہتا رہا کہ یہ یہاں تمہاری حفاظت کے لیے ہیں، کوئی بھی ڈاکو تمہاری گردنیں دبا کر تمہیں لوٹ لے گا۔ ہم ایک رات نائٹ کلب میں اپنی جرمن دوست لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد کشتی پر لوٹے اور یہ طے کیا کہ فرار کی کوئی سکیم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان محافظوں سے نجات حاصل نہ کر لی جائے۔ ہمیں ایک ساتھ تینوں پہرے داروں پر حملہ کر دینا چاہیے اور جس قدر تیزی سے ہو یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سمندری گلاب پر پہنچ کر ہم نے ظاہر کیا جیسے ہم شراب میں بدمست ہیں اور قطعی تھکے ہوئے ہیں۔
عرب محافظ بے پرواہی سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے نفرت اور حقارت کی نظر ہم پر ڈالی۔ ان کو ہمارے خطرناک ارادوں کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم بے سود پڑھ کر سو جائیں گے۔ ہم ایک ایک کر کے کشتی کے عرصے پر جمع ہو گئے اور شرابیوں کی طرح ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ عرب ہماری چال میں پھنس رہے تھے۔ ہم ناچتے گاتے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ انہیں کسی خطرے کا احساس ہوتا، ہم نے ان پر حملہ بول دیا۔ یہ خطرناک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی کا انحصار تھا پھرتی اور تیزی پر۔ دوسری عرب بوٹ قریب ہی تھی۔ زیادہ شور و غل ہونے پر یا اس منصوبے کو عملی بنانے میں ذرا سی بھی تاخیر ان کو چوکنا کر سکتی تھی اور اس کا مطلب تھا ہماری موت۔ لیکن حالات نے ہمارا ساتھ دیا۔ ان کے چیخنے چلانے سے پیشتر ہی ہم نے انہیں قابو میں کر لیا تھا۔ ہم نے ان کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے اور ان کے ہاتھ پاؤں کو کس کر باندھ دیا۔ اس کے بعد ان کو چھوٹی کشتی میں سوار کرایا اور میں انہیں ساحل سمندر پر چھوڑ آیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان کو سمندر میں ڈال دیتے، لیکن اس میں ایک خطرہ تھا کہ عرب مالک اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے گا اور وہ کہیں نہ کہیں ہم سے ضرور انتقام لے گا۔ اس لیے ہم نے ان کو بحفاظت ساحل سمندر پر ڈال دیا اور واپس اپنی کشتی پر آ گئے۔ انجن سٹارٹ کیا اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا کھلے ہوئے سمندر میں پہنچ گئے۔ قدرت بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ موسم بہت سازگار تھا، ہوا موافق چل رہی تھی، اس لیے ہم نے کشتی کے بادبان کھول دیے اور تیزی سے منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جائے گا اور کیونکہ عرب کے پاس غیر معمولی تیز رفتار جہاز اور سٹیمر تھے، اس لیے شاید ہم صبح ہونے تک پکڑ لیے جائیں۔ ہم نے پہلے ہی لاکر سے اپنی رائفلیں نکال لی تھیں اور اسلحے کے صندوق بھی۔ ہم ہر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ صبح ہوتے ہوتے ہم نے سمندر میں جہاز کی آواز سنی۔ میرا اندازہ صحیح تھا، عرب سٹیمر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ جیسے ہی بحیرہ روم پر سورج کی پہلی کرنیں پڑیں، ہم نے اپنے شکاریوں کا دیدار کیا۔ وہ 2 موٹر بوٹوں میں سوار تھے۔ یہ کشتیاں سمندری گلاب کے مقابلے میں کچھ چھوٹی تھیں مگر اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار۔ انہوں نے جلد ہی ہمیں آ لیا۔ وہ ہم سے صرف چند 100 گز کے فاصلے پر تھے۔ ان میں سے ایک سٹیمر سمندری گلاب کے پیچھے لگا ہوا تھا، دوسرا آگے بڑھ کر اس کے متوازی چل رہا تھا۔ جب یہ متوازی بوٹ قریب آئی تو ایک عرب چلایا، رک جاؤ، واپس لوٹ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ہم نے تیزی سے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ عرب ہمیں ڈرا دھمکا کر واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری جان کے پیچھے نہیں، انہیں ہماری خدمات کی ضرورت ہے، اس لیے وہ آخر تک بھی کوئی خطرناک قدم اٹھانے سے گریز کریں گے۔ اس لیے یک کونا خود اعتمادی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے۔ جب انہوں نے ہمارے رکنے کے کوئی آثار نہ دیکھے تو متوازی دوڑنے والی کشتی نے مشین گن سے فائر کیا۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہماری کشتی کے تختوں سے ٹکرائی۔ ہم سب آڑ میں ہو گئے اور اپنی رائفلوں کو لوڈ کر لیا۔ فریڈ انجن روم میں محفوظ مقام پر تھا۔ ہم پوری رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک کشتی ہمارے پیچھے دوڑ رہی تھی، دوسری کشتی آگے سے حملہ کر رہی تھی۔ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ ہم پوری طرح ان کے نرخے میں تھے۔ ہماری کشتی کی دیواریں بھی نیچے تھیں، اس لیے ہمیں چھپنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ ہم نے بادبانوں کے ستونوں کی آڑ لے رکھی تھی مگر دونوں کشتیوں میں سے ایک کی زد میں ضرور تھے۔ اگر ایک سے بچنے کی کوشش کرتے تو دوسری کشتی کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف گڑھا۔ چند منٹ کوئی فائر نہیں کیا گیا مگر چند ہی منٹ بعد گولیوں کی نئی بوچھاڑ ہماری کشتی سے آ کر ٹکرائیں۔ وہ ہمارے بادبان کو زخمی کرنا چاہتے تھے۔ پیٹر نے نا امیدی سے کہا، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور واقعی یہ بھی موت اپنے سامنے ناچتی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا، 2 راستے اب بھی ہمارے سامنے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے کارل کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں، والٹر انجن روم میں کشتی کو ایک دم موڑ دے۔ گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ عربی ایک کشتی ہمارے پیچھے تھی اور دوسری آگے، ہمارا راستہ روکے ہوئے تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر کارل کو اشارہ کیا۔ کارل نے والٹر کو انجن روم میں پیغام بھیجا اور ایک ہی ثانیے میں ہماری کشتی کی پوزیشن بدل گئی۔ اسی ایک ثانیے میں ہم دونوں کشتیوں کی زد میں تھے۔
یہ ایک زبردست خطرہ تھا جو میں نے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، تخت یا تختہ، زندگی یا موت۔ متوازی چلنے والی کشتی ہمارے اس اچانک ٹرن لینے پر حیران تھی۔ وہ ابھی اپنی پوزیشن ٹھیک نہیں کر پائے تھے کہ میں چلایا، فائر فائر، اور ایک ساتھ ہی ہماری رائفلوں سے کئی گولیاں نکلیں۔ عرب ادھر ادھر کو چھپ گئے، ایک چیخ کی آواز بھی سنائی دی۔ ہمارا وار کامیاب رہا تھا، ان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا۔ پیٹر نے اپنی رائفل رکھ دی اور دوربین اٹھا کر عربوں کی طرف دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ان کا ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے اور شاید ایک مشین گن بھی۔ دوسرا ساتھی زخمی آدمی کو سہارا دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں ہم نے 2-3 فائر اور کر دیے۔ وہ دوسرا عرب بھی بچنے کے لیے محفوظ مقام پر چھپ گیا، مگر اس وقت تک ان کی دوسری کشتی حملے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میں نے پھر ہدایات جاری کیں کہ اپنی کشتی کو سابقہ پوزیشن پر لے آیا جائے۔ پہلی کشتی قطعی بیکار ہو چکی تھی اور وہ بالکل خاموش تھی۔ یہ ہماری غیر معمولی کامیابی تھی۔ اب صرف ایک کشتی مقابلے کے لیے رہ گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ ہماری طاقت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری کشتی کے بل زیادہ مضبوط اور دبیز تھے، اس لیے قریب سے وار کرنے میں بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم سمندری گلاب کو پیچھے دوڑنے والی کشتی کے زیادہ قریب لے آئے۔ میں نے فائر کرنے کا حکم دیا۔ اس کشتی کے ہل پتلے تھے، اس لیے گولیاں اس کو چھلنی کرتی ہوئی نکل گئیں۔ ہم اب اس کے اس قدر قریب تھے کہ اپنی گولیوں کے کیے ہوئے سوراخوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ عربوں نے بھی ہم پر کئی حملے کیے، مگر ہمارے مقابلے میں ان کے وار کمزور تھے۔ ہمارے وار پے در پے تھے اور کوئی بھی خطا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے اب ان کا اسلحہ ختم ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی فائرنگ کے بعد عربوں کی کشتی خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں کشتیوں کو بیکار کر چکے تھے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دونوں کشتیوں کو واپس بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح ہم نے ایک بار پھر آزادی کی فضا میں سانس لیا اور اطمینان کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے، اپنے وطن عزیز کی طرف۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈائجسٹ، دہلی، جون سن 1967، اور اس کے مترجم ہیں عبدالجابر بن خلیل۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔